یہ
تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کی خوشی ہے۔ حضرات محترم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جسے آج ہم شیطان اور ابلیس کہتے ہیں، جو شیطان اور ابلیس ہے، تو شیطان اور ابلیس کب شیطان بنا؟ لوگ کہتے ہیں کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا اس لیے شیطان بنا، نہیں، اس سے پہلے ہو گیا تھا، ڈگلیئر تو پہلے ہو گیا تھا، ایشو ہونا باقی تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس وقت شیطان صرف قرار پایا ہوا، لیکن اندرونی مسئلہ جو ہے، اندرونی سے کہیں سے شیطان ہو گیا، اس کا مرتبہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے۔ کائنات میں آج اتنا بڑا مرتبہ والا جتنا پہلے مرتبہ تھا ان کا، وہی مرتبہ اگر برقرار رہتا تو کائنات میں آج جتنے لوگ زندہ ہیں اتنا بڑا مرتبہ والا کوئی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو معین الملائکہ بنایا، فرشتوں کا استاد بنایا، شیطان کو فرشتوں کا استاد بنایا، اختیار دے دیا، جب تم جاؤ جنت میں جاؤ، جب تم جاؤ جہنم میں جاؤ، جا کے دیکھو جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، جا کے دیکھو علماء کیسے ہیں، دنیا میں آ جاؤ دیکھو دنیا کیسا۔ رب نے اس کو اتنی طاقت دے دی، اتنی طاقت دے دی کہ اپنی طاقت کے بنیاد پر شیطان جہاں جاتا تھا جاتا تھا، مدتوں سے جنت کا سفر کرتے 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 کچھ عرصے سے اس کو ایک کمرہ، اور وہ بھی نورانی کمرہ، اس کے دروازے بڑے سنہرے دروازے، شیطان کا کہنا ہے یہ کہ میں تو ایک عرصے سے جنت کا شیر کر رہا تھا، میری نگاہوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، اچانک میری نگاہوں نے کیا دیکھا کہ جنت کا ایک گوجرا ہے کمرہ، اس کمرے کے دونوں دیوار وہ بیش قیمتی موتیوں اور پتھروں سے بنے ہوئے ہیں جن کی قیمت دنیا نہیں لگا سکتی۔ اتنی بہترین چیزوں سے اتنا خوبصورت شیطان دیتا ہے کہ اتنی خوبصورتی کہ میری عقل دنگ رہ گئی، اتنا خوبصورت کمرہ، اور گیٹ لگا ہوا ہے، پوری لگی ہوئی ہے، اور نورانی تالا لگا ہوا ہے، اس میں قفل ڈال کے نورانی تالا لگا ہوا ہے۔ شیطان حیران ہو گیا کہ آخر وجہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ راز کیوں چھپایا؟ مجھے تو رب نے استاد الملائک بنا دیا، فرشتوں کا استاد مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، مجھے جنت میں کبھی بھی آنے جانے کی خوشی دے دی، مجھے یہ پرمیشن دے دیا، میں جب چاہوں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کیا راز ہے جو چھپا رہا؟ بارگاہ خداوندی میں دعا کیا، کیونکہ فرشتوں کا استاد بنا ہو، خداوندی میں بارگاہ خداوندی میں دعا کیا کہ پروردگار عالم، میں تو کائنات کے کسی ذروں میں بھی جا سکتا ہوں، مولا تو نے مجھے اتنی طاقت دے دی ہے، یا الہ العالمین، بس میری اتنی سی خواہش ہے مولا کہ تو نے تو مجھے سید الملائک بنایا، استاد الملائک بنایا، تو نے تو مجھے استاد الملائک بنایا، طاقتیں دے دی، جنت کے در و دیوار کو گھومو، جہاں چاہوں وہاں چلا جاؤں، الہ العالمین، بس میری تمنا یہی ہے پروردگار عالم کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پروردگارا یہ جو نورانی کمرہ ہے جس کے در و دیوار نورانی ہے اور جس میں یوں سمجھ لو کہ جس سے نور کی برسات ہو رہی ہے، جس میں نور کے تالے لگے ہوئے، الہ العالمین میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کمرے میں ہے کیا؟ الہی میری عقل دنگ رہ گئی ہے، میں تو جنت کی کسی گوشے میں جا کر کے کہیں بھی جا کر کے آرام کر سکتا ہوں، لیکن پروردگارا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں کیا ہے۔ آواز آئی ہاتھی میں غیر سے، آواز آئی کیا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں سب لوگ دیکھنا چاہتا ہے،
بولے ٹھیک ہے 1000 سال تو عبادت کر رہے میری، اس کے بعد میں اس کمرے میں کیا ہے وہ چیز میں تم کو دکھا دوں گا۔ 1000 سال عبادت گیا، وضو کیا، اب خدا کا حکم ہے۔ اس وقت جو شیطان نہیں تھا، وہ شیطان تو بعد میں کہا۔ کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ نسل انسانی کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، نسل انسانی کا وجود بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنا دیا، دلوں کو جنت بنا دیا، تمام چیزیں بنا دی، فرشتوں کو تربیت بھی دلا دی، حد الامکان کے دنیا قائم ہو گیا، تمام چیزیں قائم ہو گئی۔ اب انسانوں کا وجود باقی تھا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضرت آدم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ رب نے کہا کہ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، پہلے تو 1000 سال مسلسل عبادت کر، اس کے بعد ان میں کیا چیز ہے میں تمہارے اوپر منتشر کر دوں گا، ظاہر کر دوں گا، تم خود ہی دیکھ لینا۔ 1000 سال عبادت کیا گیا شیطان۔ حدیث کہتی ہے کہ شیطان نے جتنی عبادت کی ہے، شیطان نے جتنی عبادت کی ہے، ان کے سجدوں کو اگر زمین پر بچھا دیا جائے، یعنی جتنے سجدے کیے ہیں وہ، ان سجدوں کو اگر زمین میں بچھا دیا جائے تو پوری کائنات کی زمین کم پڑ جائے گی، ان کے سجدے زیادہ ہو جائیں گے۔ اتنا سجدہ کیا تھا، اتنی عبادتیں کی تھی وہ، لیکن نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ تو قیامت تک کے لیے ہر لوگ، چھوٹا بچہ ہو یا ضعیف بزرگ انسان ہو، شیطان کے اوپر لعنتیں بھیجتا ہوا نظر آتا ہے قیامت تک، جب تک ایمان والا زندہ رہے گا تب تک۔ رب نے حکم دیا جا پہلے 1000 سال عبادت کر گیا عبادت کیا، عبادت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوا، دعا کیا پروردگارا میں نے 1000 سال عبادت کے لیے بولا۔ کئی تفسیروں میں الگ الگ واقعات ہیں، اور ایک تفسیر میں یہ کہا گیا ہے، حدیث کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تسبیح و تحلیل میں چند سال تو گزار گیا، گنتی نہیں لے گی، خیر جن کا ثبوت نہیں ہے، اب پختہ ٹھوس ثبوت نہیں ہے، ان کو بس اس لیے سے بولنا کہ اگر تسبیح پڑھا جائے تو ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر شیطان نے نماز بھی پڑھی، کتنے سال؟ 1000 سال، اس نیت کے ساتھ کہ اس کمرے میں کیا چھپا ہے مجھ میں وہ منتشر ہو جائے، بس اس نیت کے ساتھ تسبیح بھی کی، تحلیل بھی کی، ہر چیز کیا، بارگاہ خداوندی میں آ کر کے کھڑا ہوا، عرض گزار ہوا، پروردگار عالم الہی تو نے جس طریقے سے مجھے کہا تھا پروردگارا میں نے اسی طریقے سے عبادت کی، الہ العالمین اب ظاہر کر دے کہ اس کمرے میں کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا پڑھو، کیا پڑھو؟ استغفر اللہ، پڑھایا استغفر اللہ، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد شیطان کو کہا ایک کام کرو، تم اپنے سیدھے ہاتھ کو اس نورانی قفل میں رکھو، نورانی تالے میں سیدھے ہاتھ کو رکھو۔ شیطان تسبیح و تحلیل، نماز روزہ تمام چیزیں کرنے کے بعد، خدا کے دیے ہوئے تمام عمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو نورانی تالے میں رکھا۔ جب نورانی تالے میں رکھا تو تالا خود بخود کھل گیا، بس تالے کو کنڈی سے نکالا، اور تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ جو ہی پڑھا الحمدللہ رب العالمین تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ نورانی دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ جب نورانی دروازہ آہستہ آہستہ کھلا تو سامنے کی دیوار میں، دروازہ کھلتا ہے سامنے کی دیوار میں، سامنے کی دیوار میں نورانی لفظوں سے، سامنے کی دیوار میں نورانی لفظوں میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ دیکھ کر کے شیطان حیران ہو گیا. پروردگار عالم، یہ نور کی بات کر رہا ہوں میں، پروردگار عالم یہ کیا ہے؟ الہ العالمین یہ کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ یہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ کیا مطلب؟ پروردگار عالم مولا تو نے مجھے وہ طاقت دی ہے، تو نے مجھے وہ طاقت دی ہے الہ العالمین، تو نے مجھے وہ طاقت دی ہے جس کے بنیاد پر پروردگار تو نے مجھے فرشتوں کا استاد بنایا. الہ العالمین تو نے مجھے وہ طاقت دی ہے مولا، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، نور سے پیدا نہیں کیا. فرشتے جو ہیں تو وہ نورانی مخلوق ہے، اس کے باوجود بھی الہ العالمین مجھے تو نے اتنی عزت دی ہے کہ میں فرشتوں کا استاد بن جاؤں. مولا تو نے بنا دیا. الہ العالمین نہ صرف فرشتوں کا استاد بنایا بلکہ پروردگارہ تو نے مجھے جب چاہوں جنت میں جاؤں، جب چاہوں جہنم کی سیر کر کے آؤں، جب چاہوں میں دنیا میں چلا جاؤں. الہ العالمین یہ تمام کی تمام چیزیں میرے اوپر تو نے مولا اجازت دے دی اور میں نے اوپر ظاہر کر دیا. پھر کہنا کیا چاہتے ہو صاحب بولو. تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض گزار ہوگا پروردگارہ وہ دیوار میں جو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ وہ ٹھیک نہیں ہے. استغفر اللہ. شیطان رب سے کہتا کہ کیوں؟ بولے پروردگارہ عرصہ دراز سے میں آپ کے پاس رہتا ہوں، عرصہ دراز سے میں تیرے پاس رہتا ہوں، تیری حکم کی تعمیل کرتا ہوں میں، تو وہاں پہ مولا تیرے نام کے ساتھ دوسرے کا نام کیوں؟ میرا نام ہونا چاہیے، دوسرے کا نام کیوں ہے؟ رب نے کہا جانتا ہو یہ کون ہے جس کا نام ہے؟ پروردگار کو نہیں جانتا. لیکن یہ وہ نبی ہے، یہ وہ محبوب ہے جن کی صدقے سے میں نے تجھے بنایا، جن کے صدقے سے میں نے تمہارے اندر وہ علم دیا، جن کے صدقے سے میں نے جنت بنایا، جہنم بنایا، تم کو پرمیشن دے دی کہ جب چاہو جنت میں جاؤ، جب چاہو جہنم میں جاؤ. حتی الامکان کی اتنی اجازت دے دی کہ تو مخلوق ہے آگ کا، تو بنا ہوا آگ کا، آگ سے بنا ہے تو، لیکن تیری حکومت نورانی مخلوق میں چلتی. اتنی عزت اگر میں نے تجھے دی ہے تو اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دی. اور تو کہتا ہے کہ اس کی نام وہاں نہیں ہونی چاہیے. یہ جو جنت کی آشائش ہے وہ بھی اسی نبی کا صدقہ ہے. یہ جو جہنم داغتا ہوا آگ کو دیکھ رہا ہے، اس جہنم میں اگر کوئی جائیں گے تو گستاخ نبی ہی جہنم میں جائیں گے، عاشق رسول نہیں. تو میں نے اس شخص کو، میں نے اس نورانیت کو پیدا کیا جس کے صدقے سے میں نے جنت بنایا اس کے محبین کے لیے اور جہنم بنایا ان کے حاصلین کے لیے. اب تو کہہ رہا ہے کہ وہ تیرا نام ہونا چاہیے. یہ حسد اور جلن جو ہے نا، لوگوں سے جو حسد اور جلن ہوتی ہے، یہ حسد کی آگ میں جو لوگ جلتے رہتے ہیں، یہ آج نیا قصہ نہیں، یہ بھی بہت پرانا قصہ ہے، شیطان کے اس زمانے کا قصہ ہے. اب میرے دوستو نبی صلاۃ و تسلیم کا وہ نام دے کر کے شیطان جلا اور تبارک و تعالیٰ نے اسے سمجھایا. اس واقعہ کو یہیں پہ رکھو، ذہن میں رکھو، یہاں تک آ کر پہنچے. آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد آپ نے سنا بیان، پیدا ہونے کے بعد جتنے بھی فرشتے سے تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جا رہے ہیں، سامنے سے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جا رہے ہیں تو سامنے سے فرشتے جا رہے ہیں. تو سامنے سے کیسے جا رہے ہیں کہ ہم اگر یہاں ہیں کھڑے، ہم جا رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی اگر جائے تو ان کی پیٹھ میرے طرف ہوگی، لیکن وہ ایسا نہیں ہے. آدم علیہ السلام جا رہے ہیں، فرشتے ان کے سامنے ہیں، لیکن فرشتے الٹے قدم جا رہے ہیں، فرشتے الٹے قدم جا رہے ہیں. پوچھا گیا تم لوگ الٹے قدم کیوں چل رہے ہو؟ اگر چلنا ہے تو سیدھے قدم چلو، تمہاری پیٹھ میری طرف ہوگی. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم سیدھے قدم نہیں چل سکتے، ہم الٹے قدم نہیں چلیں گے. وجہ یہ ہے کہ توہین ہو جائے گی. کیا ہوگی؟
توحید، کس چیز کی توحید؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا کس چیز کی توحید ہوگی؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے آدم، جب تمہارا پتلا تیار کیا گیا تھا تو تمہارا خود کا روح تمہارے اندر آنے کے لیے بالکل انکار کر رہی تھی. تمہاری خود کی روح تمہارے اندر آنے کے لیے انکار کر رہی تھی. اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر، تمہارے دل میں، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل میں، تمہارے اندر نور محمدی کو لجا کر کے بسایا. جو ہی نور محمدی تمہارے جسم سے مس ہوا، اس وقت روح کو غصہ ہوا، داخل ہو قالب آدم میں، روح داخل ہوئی تمہارے دلوں میں. اس کے بعد تمہیں چھینک آئی اور تم کیا ہو گئے. یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے. اے آدم، مشیت خداوندی یہ ہے کہ کائنات کو بڑھایا جائے، لوگ بڑھے دنیا میں. آدم ابھی تو صرف ایک ہی ہے، لیکن لوگ بڑھے دنیا میں، یہ مشیت خداوندی ہے. اے آدم، جس نور کی برکت سے تمہاری روح تمہارے جسم میں داخل ہوئی ہے، اسی روح کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پیشانی میں پیوست کر رکھا. میں اگر تمہاری طرف پیٹ کر کے چلتا ہوں تو اس نور کی توہین ہو جاتی ہے. اندر کے میں جاتے ہیں. جب ہماری زیارت مکمل ہو جاتی ہے تو بتاؤ ہم کیسے نکلتے ہیں اندر سے؟ اب اندازہ لگاؤ، الٹے قدم. جو دروازہ ہوتا ہے میں دروازہ الٹے قدم ہم باہر نکلتے. کیوں؟ سیدھے قدم میں نکل سکتے ہیں. کیوں نکلتے ہیں الٹے قدم؟ تاکہ جو بزرگ یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اس بزرگ کی توہین نہ ہو جائے، اس نیت سے ہم الٹے قدم میں نکلتے ہیں. بس یہی، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں اے آدم، اگر ہم سیدھے چلیں، جو نور تمہاری پیشانی پر چمک رہا ہے، جو نور پیشانی پر چمک رہا ہے، اس نور کی توہین ہو جائے گی، لہذا ہم پیچھے نہیں چل سکتے. اس زمانے میں آئینہ نہیں، آئینہ اس زمانے میں نہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام بے چین ہے کہ میں بھی اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. دھیان سے سنو، ایک بہت بڑا ثبوت دے رہا ہوں. آدم علیہ السلام دل میں ایک خواہش، تڑپ پیدا ہوئی کہ پروردگارا، جس نور کی وجہ سے آج میری روح میرے اندر ہے، الہ العالمین میں اس نور کو دیکھنا چاہتا. علم دیا گیا. یہ نور کوئی عام نور نہیں ہے، بلکہ اے آدم، یہ وہ نور ہے جو تمہاری اولاد میں سے پیدا ہوگا، جو آخری نبی ہوگا، اور اس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت آدم علیہ السلام کی تڑپ اور بھی بڑھ گئی. آدم علیہ السلام کی تڑپ اور بھی بڑھ گئی. بڑھتی تڑپ آدم علیہ السلام کی بارگاہ خداوند میں دعا کے پروردگار عالم، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. الہ العالمین، میں بھی اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. اے پروردگار عالم، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن نور تو میرے پیشانی پر ہے، میری آنکھوں کے اوپر نور ہے، میں اس نور کو کیسے دیکھوں؟ الہ العالمین، میری کوئی ایسی جگہ میں نور کو منتشر فرما دے یا منتقل کر دے پروردگارا، میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کے پیشانی سے نور کو منتقل کر کے ان کی انگوٹھے میں پیوست کر دیا. انگوٹھے کے ناخن میں، یہ جو ناخن ہے نا، یہ ناخن جتنے بھی جنت میں یہی لباس ہوگا ہمارا، یہ کپڑا نہیں ہوگا. یہ تو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کپڑا ہے، لیکن جنت میں جو ہمارا لباس ہوگا، یہ ناخن، یہ جو ناخن ہے نا، یہ ناخن یہی لباس ہے ہمارا جنت کا. پورے جسم میں یہی لباس ہوگا، نہ میل ہوگا، نہ وہ میل ہوگا، نہ کسی قسم کی پھٹاوٹ آئے گی، نہ پرانا ہوگا، نہ ان کی چمک میں کسی قسم کی کمی آئے گی. کچھ بھی نہیں آئے گی جنت میں، کیونکہ جو جنتی ہوتا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہوگا اس وقت. تو رب تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھے
انگلی کے ناخن میں پیوست کر دیا. جب دونوں ناخن میں پیوست یعنی منتقل کر دیا, یہاں سے ٹرانسفر کر کے یہاں کر دیا. آدم علیہ السلام نے دیکھا, دیکھنے کے بعد بے حد خوشی ہوئی, دعا بھی کیا, بے حد خوشی ہوئی اور کہنے لگا اس میں محمد قرۃ عینی و نور محمد قرۃ عینی. یہ کہتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا, ہونٹوں سے لگانے کے بعد آنکھوں میں لے جا کر کے مس کر دیا. اس لیے آج جتنے بھی سنی ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سن کر کے انگوٹھا چومتے ہیں, یہ شرک نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. ہم یہ چیز اچھا نبی کی محفل, یہ جو ہم بیٹھے ہوئے آئے نبی کی محفل سن کے جو خوش ہوتا ہے تو ہمیں کیا اندازہ لگانا چاہیے, جو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیا اندازہ لگانا چاہیے. آپ کو میں نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہاں سے بیان ہو جا رہا, ہم کہاں رکے تھے؟ شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کیا کہا تھا؟ پروردگارا لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آیا لیکن محمد رسول اللہ, یہی تو روکے تھے نا. اچھی بات کو یاد رکھو, یاد رکھو, ابھی کچھ باتیں اور نہیں کہتی. حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی کو دیکھا, دیکھنے کے بعد چومتے رہے اور دل میں ایک عجیب طریقے کی خوشی محسوس ہوتی رہی حضرت آدم علیہ السلام کی. چند ایام گزر گئے, کچھ عرصے گزر گئے, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 1000 سال تھی. حضرت آدم علیہ السلام مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت محترم عرصہ دراز گزر گیا حضرت آدم علیہ السلام کا, اس میں نور محمدی کی زیارت کرتے کرتے عرصہ دراز گزر گیا. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ ہیں, ایک دن حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ان تمام علم اس کے سینے پر پیوست کر رہا ہے جتنے کی ضرورت ان کو اور دنیا کو تھی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا, ایک وقت ایسا, حدیث قدسی کی بات کر رہا ہوں, ایک وقت ایسا آیا کہ میرے جد و امجد حضرت آدم علیہ السلام جب میرے نور کو دیکھا تو اس کو اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ وہ یہ بھی بھول گئے کہ میں پیدا ہوا. رب نے مجھے پیدا کیا تھا یہ بھی بھول گئے, اتنی خوشی ہوئی اسے, اس کو حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی بھول گیا کہ رب نے مجھے پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا. تمام چیزیں بھول گئے, بس میری اولاد میں سے. اب حضرت آدم علیہ السلام سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جب بھی فرشتوں نے سوال کیا, کس بنیاد پر سوال, کس بنیاد پر کیا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہو اپنی اولاد سے, اس بنیاد پر فرشتے جب بھی سوال کرتے رہے تو آدم علیہ السلام نبی کی محبت میں ڈوب کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے. یہ ہے ہمارے جد و امجد حضرت آدم علیہ السلام کی محبت اور محبت کا تقاضا. حضرت محترم ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد سے جب پوچھا گیا اے آدم بتا تو اپنے اس اولاد کے بارے میں کیا کہتا ہے جس کی نور کی وجہ سے تو پیدا ہوا ہے, تو حضرت آدم کہتے ہیں کہ جہاں تک میری جانکاری ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے پیدا کیا ہے تو انہی کے صدقے پیدا کیا ہے, اور جو بھی میرے ساتھ معاملات آئے گا اور اگر جو بھی میرے ساتھ صحیح معاملات آئے گا یہ صدقہ اسی نبی کا ہوگا جو میرے ساتھ بھلائی ہو. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ کہا کہ جب میں نے نور محمدی کو اپنے انگوٹھے کے ناخن پر دیکھا لا یحسدہ, میں حسد میں مبتلا نہیں ہوا بلکہ میں خوش ہوا اور شکر خداوندی میں بارگاہ رب العزت میں دعا کیا, اے میرے پروردگار عالم لاکھ لاکھ شکر ہے تیرا, الہ العالمین کروڑ شکر ہے تیرا
الہ العالمین تو نے میری اولاد میں سے ایسی شانوں والی اولاد تخلیق فرمائی ہے، تو نے میری اولاد میں سے ایسی مرتبے والی اولاد تخلیق فرمائی ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں چلے جائے۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں لیکن اے پروردگار عالم، یہ شان محمدی دیکھ کر، یہ شان محمدی سن کر پروردگارہ میں حسد میں جلا نہیں ہوں، پروردگارہ میں خوش ہوں کہ میری اولاد اتنی، میری اولاد میں سے اتنی شان و مرتبت والا اولاد بھی میرے سامنے ہے۔ الہی میں حسد میں جلا نہیں ہوں، میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، میں خوش ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ شیطان نے کیا کہا تھا، پلٹ کے پیچھے چلو، پھر جہاں سے چھوڑے تھے شیطان نے کیا کہا تھا، پروردگارہ لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آیا لیکن محمد رسول اللہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگاؤ، نبی کا نام سن کر، نبی کی تعریف اور نبی کی تمام تر عزت و افضائی اور ایسی مجلس کو سن کر، دیکھ کر جو انسان خوشی میں جھوم جائے تو سمجھ لینا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو آج ہم۔ اور اگر نبی کا نام سن کر، نبی کی تعریف سن کر کوئی انسان حسد کی آگ میں جل جائے تو یقین جانو کہ وہ شیطان کی اولاد میں سے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام کے تمام انبیاء نے دلوں میں یہ حسرت جگائی کہ پروردگار عالم مجھے اتنی حیات ضرور دینا کہ اتنی حیات ضرور دینا کہ میں وہ زمانہ پاؤں جس زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لائیں گے تاکہ ہمیں بھی ان کی امتی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ تمام نبیوں نے یہ ظاہر کی ہے، تمام نبیوں نے عقیدت و محبت ظاہر کی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہم اور آپ جو ہیں کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم جتنے بھی مخلوق ہیں 18,000 کم و بیش جتنے بھی مخلوق ہیں، تمام مخلوق سے ہم افضل، بہتر، بیسٹ ہیں۔ ہم رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہتر بنایا۔ جتنے بھی نبی ہیں کم و بیش 1,24,000 اپنے اپنے مرتبے میں سب ہیں، لیکن تمام نبیوں نے ہمارے نبی کو امام مانا ہے، تو ہمارے نبی سید الانبیاء ہو گئے، اسی سید الانبیاء کی امتی میں ہم شمار ہیں۔ تو جس کا نبی سید الانبیاء ہو، بتاؤ اس امت کی خوش نصیبی کتنی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ تمام امتیوں سے زیادہ میری امتی سے رب تبارک و تعالیٰ محبت کرے گا۔ اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا جس طرح قبول ہوتی تھی، بنی اسرائیل میں نبیوں کی دعا جس طرح قبول ہوتی تھی، میری امتی کے علماء کی دعا اس طرح قبول ہوتی۔ اب بتاؤ رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا اعجاز بخشا ہے ہمیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر اگر حسد آ جائے تو ہم شیطان سے کم نہیں ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اگر ہمارے پاس کچھ پیسے آ جائے تو تکبر ہمارا 7ویں آسمان کو چھو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگر کچھ زہد و تقویٰ بھی آ جائے تو ہم اتنے پرہیزگار بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج ہی ہم پیدا ہو گئے۔ نہیں میرے دوستو، یہ ریاکاری ہے، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ریاکاری جو ہے ایک طرح کا شرک بتایا ہے، ریاکاری شرک بتایا ہے۔ آج اگر 4 پیسے میرے پاس آ جاتے ہیں تو ہمیں اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر ہم الحمدللہ نمازی بنے تو ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کرنا بہتر نہیں ہے جو لوگ دینا نہیں چاہتے۔ تو دوستو، ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے جس راستے کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چل کر کے بتایا، صحابہ کو تلقین کی، بتایا صحابہ کو اور کہہ دیا کہ تم ہی وہ صحابی ہو دل پھیلانے والے کہ میری امتی کے تمام لوگوں کے لیے تم لوگوں کی حیات زندگی ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔
تمہارا اخلاق و آداب اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ تمہاری باتوں پہ بھلے عمل کرے نہ کرے، لیکن یقین جانو کہ تمہارے اخلاق میں وہ تاثیر، وہ تازگی پیدا ہونی چاہیے جس کے بنسبت لوگ تم کو دیکھ کر کے تم کو سدھرنے لگے۔ حالات تمہارے اندر پیدا ہونے چاہیے صفائی کا۔ میرے دوستو، حضرت علی تک مسئلہ ٹھیک رہا، حضرت امیر معاویہ تک بھی مسئلہ ٹھیک رہا، لیکن جو مسئلہ تو بگڑا ہے نا، میدان کربلا سے مسئلہ بگڑ گیا۔ مسئلہ تو موضوع تو ٹھیک تھا، بگڑ گیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اب اس بات کا اندازہ آپ خود ہی لگا دیں کہ ایسی محفل کو دیکھ کر کے چڑھنے والا شیطان بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کا نام جنت میں دیکھ کر کے شیطان بھی چڑھ گیا تھا، اور ایسی محفل کو دیکھ کر کے خوش ہونے والا آدم کی اولاد بھی تو ہو سکتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام نے منتیں مانگی تھی، پروردگارہ میں بھی نور محمدی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اسی محبت میں بیٹھے ہوئے نبی کی میلاد پر، اب نبی نے میلاد خود اپنا میلاد پڑھا، بولیں گے تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ، ابھی بھی کچھ ہے یہاں، کچھ روز ابھی بھی الحمدللہ آپ کی دائرے محبت میں آنا اور بولنا انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے گئے بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے مطلبوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے اور ماننے والوں، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں اور جملہ عاشقان سیدنا غالب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے اور ماننے والوں، آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہر و پہر پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہماری عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اور جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے۔ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ عید دن ہے، یہ بہت ہی پیارا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس دن ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جمعے کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج کے دن جمعے کی تیاری کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت ہی بڑا دن ہے۔ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے بہت ہی بڑا دن ہے، اور سب سے بڑا دن ہمارے لیے وہ دن ہے جس دن حضور کی آمد ہوئی ہے، جس دن سرکار کی پیدائش ہوئی ہے۔ بولیے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پر اللہم صلی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کرو۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن کسی نے اللہ کو اپنے ماتھے کے نگاہوں سے، نظروں سے نہیں دیکھا۔ یہ خصوصی خطاب اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو وہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے، جو معراج کی رات، شب معراج، وہ کیا کہتے ہیں کہ تاریخ ہے 27ویں رجب المرجب کی 27ویں تاریخ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں بلایا، بلانے کے بعد اپنا دیدار کرایا، جنت و دوزخ کی سیر کرائی، حوض کوثر کی سیر کرائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حضور کے ذریعے، حضور کے وسیلے سے نماز کا تحفہ ہمیں اور آپ کو دیا گیا۔ تو ہم اور آپ بہت ہی بڑے خوش نصیب ہیں۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وقت پر نماز کی پابندی کریں۔ نماز سے بڑھ کر بڑی عبادت کوئی عبادت نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز دین کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے، بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ ساری عبادتوں میں اگر کوئی بڑی عبادت ہے تو وہ 5 وقت کا نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اس سننے و سنانے سے پہلے 2-3 اشعار سماعت فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ پڑھتے جو آیت میں پڑھی ہے اس کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے۔ بہت بڑے عالم دین عاشق رسول کا لکھا ہوا یہ کلام ہے، جو معمول آدمی کا بہت بڑے عالم دین کا ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، قسمت جنت ہے نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، قسمت جنت ہے۔ جنت سے بھی بڑھ کر وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ مدینے کی سرزمین میں۔ وہ جگہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ جنت حضور کے صدقے میں ملی ہے، اور جنت بھی حضور کے صدقے میں ملے گی۔ تو میرے آقا علیہ السلام جس طرح دنیا میں زندہ تھے، اسی طرح سے آج اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام رسولہ نے اعلان کیے جسموں کو مٹی جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ مٹیوں کو جتنے بھی انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں جلوہ کرنا ہے، ان کا جسم جس طرح دنیا میں سلامت تھا اسی طرح سے قبر انور میں بھی سلامت ہے۔ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے، حدیث پاک ہے، بیان نہیں ہے، اس کا مفہوم نہیں ہوتی ہے۔ حضور جس طرح سے دنیا میں رہ کر لوگوں کی مدد کر رہے تھے، آج ان کا عاشق، ان کا چاہنے والا امتی اگر سچے دل سے اپنے نبی کو پکارے تو ہمارے اور آپ کے نبی ہماری اور آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نبی جی کا ستا ہے کہ ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ کہ سب جنت ہے نثار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، بسے ملک کر دے غبار مدینہ۔
کا دربار و دربار ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح سلامی پیش کرنے آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو سلامی پیش کرنے آتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کو موقع ملنے والا نہیں ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا مرتبہ ہے کہ فرشتے 70,000 صبح دیدار مصطفیٰ کرنے آتے ہیں اور شام میں دیدار مصطفیٰ کرنے آتے ہیں، اور جن کو ایک مرتبہ چانس ملتا ہے، ایک مرتبہ موقع مل گیا، صبح قیامت تک دوبارہ ان کو موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح فرشتے ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ملائکے لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائکے لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاکے مزار مدینہ، شب و روز خاکے مزار مدینہ۔ شب بولے تو رات، روز بولے تو دن، خاک بولے تو مٹی۔ فرشتے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جو وہاں مٹی پڑی رہتی ہے اپنے آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جدھر دیکھیے باب جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باب جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ، عجب رنگ پر ہے آواز سے بولو، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنت ہے نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنت ہے نثار مدینہ، رہے ان کے جلوے بس ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بس ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنت ہے نثار مدینہ، بنا آسمانوں ضلع ابن مریم، بنا آسمانوں ضلع ابن مریم، گہلا مکان تاجدار مدینہ، گہلا مکان تاجدار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، سب جنت ہے نثار مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنت ہے نثار مدینہ، رہے ان کے جلوے بس ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بس ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنت ہے نثار مدینہ، خدا کی ذات اور مصطفیٰ کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے شاید کہتے ہیں رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، ٹھیک ہے۔
एक बार हम दुरूद पाक पढ़ा वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है। क्या इनकी मेहरबानी होती होगी? ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया हम और आप बड़े नसीब हैं कि हम और आप उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों का सरदार बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। जिस तरह हमारे नबी लास्ट में बयान खत्म कर देना, लास्ट में नाम पढ़ के सलाम। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों का सरदार किसको बनाया है? हमारे और आपके नबी को। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे नबी तमाम नबियों से अफजल आला है। तमाम अंबिया किराम अपनी अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों का सरदार बनाया है और उन पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद, वो भी किताब तमाम किताबों में अफजल आला है। और हम और आप अपने नसीबे पर जितना फख्र करें, इसलिए कि उनकी जो उम्मती है, हम और आप जिनका कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो उम्मती भी तमाम उम्मतियों में अफजल आला है। परवरदिगार आलम का करोड़ एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की उम्मती में पैदा फरमाया और हमें और आपको वो किताब अता की जिसे कलामुल्लाह कहा जाता है, जो किताब तमाम किताबों में अफजल आला है। और हम बड़े ही खुश नसीब हैं कि हम और आप उनके उम्मती में शामिल हैं। परवरदिगार आलम उनका सत्ता हम सबको नसीब करे और कल मैदान महशर में हुजूर के सत्ते से हमारी शफाअत अल्लाह तबारक व तआला करे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हुजूर की आमद से पहले, सरकार की आमद से पहले अरब का बल्कि पूरी दुनिया का माहौल बहुत ही खराब था। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, गला घोट दिया करते थे। ठीक है, शराब आम थी, जिनाकारी आम थी, यानी बहुत ही बुरा हाल था। तारीख ही तारीख था, जिहालत ही जिहालत थी। जिस तरफ लोग नजर उठाते थे, गुनाहों में मुलव्वस होते हुए नजर आते थे। सब लोग परेशान थे, सब लोग बेचैन थे। बच्चियां बारगाहे मुस्तफा, बारगाहे खुदाबंदी में दुआ कर रही थी, परवरदिगार आलम हमारे हाले ज़ात पर रहम फरमा, कोई ऐसे नबी को मबरूस अता फरमा दे जिसके आने से पूरी दुनिया में अमन और सलामती कायम हो जाए। परवरदिगार आलम ने अपने गुनाहगार बंदे और बंदियों की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। कबूल फरमाकर हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत आमना के गोद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके नबी को पैदा फरमाया। रावी कहते हैं कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हो रही थी, उस वक्त हमारे और आपके नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, क्या हमारे नबी का नाम क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनके वालिद का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। बोला हजरत अब्दुल्ला। पढ़ाया ना उस किताब में। हमारे नबी का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या है? हजरत आमिना। हुजूर मक्के में कितने साल रहे? 53 साल। मदीने में कितने साल रहे?
कितने साल? 10 साल। हुजूर की पैदाइश कहाँ हुई? मक्के में। इंतकाल कहाँ कर रहे हैं? मदीने में। और हुजूर का कब्र अनवर कहाँ है? मदीना शरीफ में है। बहरहाल जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हो रही थी, यानी अपनी माँ की गोद में तशरीफ ला रहे थे, तो वो सुबह का वक्त था। कौन सा? सुबह का वक्त था। वो बहुत ही सुहाना वक्त है, बहुत ही सुहाना वक्त है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आमद हो रही थी तो उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त खाने काबा में थे। किसमें थे? खाने काबा में तशरीफ फरमा थे। अचानक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या देखते हैं, एक खाने काबा हिलने लगा। क्या हिलने लगा? डगमगाने लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान और परेशान हो जाते हैं और बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, अगर ये खाने काबा गिर गया तो इसको कायम करना बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या देखते हैं कि खाने काबा मस्ती में झूम रहा है, मचल रहा है, कैफो सुरूर में मचल रहा है। इतने में दौड़ी दौड़ी एक लौंडी आई। आने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुशखबरी देती है, ऐ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक हो, आपके घर में पोता पैदा हुआ है। आपके घर में पोता पैदा हुआ है। इतना सुनना ही था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये खाने काबा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मचल रहा था, आमद की खुशी में झूम रहा था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि वो एक पत्थर है, पत्थर की दीवार है, ईंट की दीवार है। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो वो खाने काबा उधर झुक रहा था जिधर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। इधर जिधर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था, यानी जिधर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हो रही थी, उसी जानिब खाने काबा झुकता हुआ जा रहा था और मचल रहा था। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है, जिनकी आमद पर शजर हजर खुशियाँ मनाने लगे। और हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम क्यों ना नबी की पैदाइश का जश्न मनाएं, क्यों ना उनकी आमद की खुशी मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी की मीलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो। काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। काबे का भी काबा हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हुजूर पैदा हुए तो खतरा शुदा पैदा हुए। क्या हमारा पैदा होते हैं तो हमारा और आपका खतना किया जाता है। क्या किया जाता है? हुजूर जब पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा हुए। नाक जो है वो कटा हुआ था, बालों में कंडी की हुई थी। जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर की पैदाइश से हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पूरा घर महकने लगा और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुशी में मचलने लगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो हमें और आपको याद फरमाया। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाने के बाद ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी और आपकी मग़फ़िरत के लिए रब की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं और परवरदिगार आलम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश अता फरमाइए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में
नबी की सच्ची और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और ये मुजावर मोहल्ला को अल्लाह तबारक व तआला शाद रखे। इसमें कोई अगर बलाएं मुसीबतें हैं तो हुजूर के सदक़े से उसको दूर अता फरमाए और इस काम में जो हज़रात हिस्सा ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, अल्लाह ताला सबके घर में खैर व बरकत अता फरमाए। खासकर हमारे सभी भाई को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी दुनिया परेशानी को दूर अता फरमाए और इनके कारोबार का खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं समझ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें मालूम हुई शायद, लेकिन तरह कि ने भी अच्छी अच्छी बातें की है। नबी के पैदाइश का मसला था और बड़ी बारीकियाँ थी उसमें और बड़ी अच्छी बातें कही है। लिहाजा इस चीज़ों को हमें खुद के ज़िम्मे पर बैठाने की ज़रूरत है हमको। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब वक्त मिलेगा तब तक आप लोगों को कुछ नई बात सुनने की कोशिश किया जाएगा, वो भी आगे से कलिमा की रोशनी में। मनगढ़ंत बातें नहीं, मनगढ़ंत बातों की जरूरत नहीं। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत है। ये एक मोहब्बत, दुनियावी मोहब्बत जिसको सिनेमा में दिखाया जाता है और मशहूर है और किताबों में भी लिखा आता है, लैला मजनू की मोहब्बत, वो तो दुनियावी मोहब्बत थी। लैला मजनू जिसे कहा जाता है वो दुनिया का एहसास था, लेकिन मजनू कोई मजनू नहीं था, वो एक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े वली थे। वो इस्लाम तैस था और एक सल्तनत का इकलौता शहजादा था, इकलौता शहजादा। लेकिन लैला के अंदर कुछ खूबियां उसे नजर आई, उस खूबियों की वजह से लैला की सूरत में नहीं मरता था, लैला की सूरत में नहीं, उसमें कुछ खूबियां थी, उसमें मरता था। मेरे दोस्तों, वो इंसान जिसे दुनिया आज कहती है कि लैला की मोहब्बत में मजनू पागल हो गया, जब दुनिया वाले की मोहब्बत में डूबने के बाद दुनिया उसे मजनू का नाम दे दिया, तो इश्क नबी में डूबने के बाद बताओ आखिर तुमको क्या नाम देगी? आशिक रसूल का नाम देगी। ये हमारी मोहब्बत जो है तो कम नहीं होनी चाहिए हमारे नबी से, जितना हो सके। मैं तो ये कहता हूँ कि जुमरात या जुमा अपने अपने घरों में अपने नबी के नाम पर फातिहानी का इंतजाम रखो। कोई हजरत अगर नाम नहीं मिले तो जरूरत नहीं आपको, आपके पास पैसे नहीं है, 5 रुपए वही का भी 5 रुपए की शक्कर लेके आओ, सामने रखो, एक गिलास में पानी रखो, जो भी सूर्य याद आते हैं आपको वो सूर्य पढ़ो, हाथ उठा करके जो भी आपको दुआ करना है, जिस जबान में आता है, कोई जरूरी नहीं कि उर्दू में अरबी में दुआ करें, जो जबान आपको आती है उसमें दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। ये इंतजाम, ये इहतमाम आप करो, इंशाअल्लाह तआला कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी कब मिलेगी? जब बेचारों के मजदूर जितनी मजदूरी करता है, जितनी मेहनत करता है, मजदूरी उसको उतनी मिलती है। लेकिन ये वो रास्ता है, मेहनत भले आप थोड़ा कम करो लेकिन मजदूरी आपको भरपूर मिल जाएगा, ये वो रास्ता है। नबी की मोहब्बत और दीन इस्लाम का प्यार और दीन इस्लाम के रास्ते पर चलना, भले मेहनत करो और अल्हम्दुलिल्लाह कितना मिलेगा। मेरी दुआ है कि तबारक व तआला हम तमामी का आखिरी वक्त जब आए तो तबारक व तआला हमारा खात्मा बिल खैर में करे, यानी कि ईमान के साथ हमको उठाए, बस यही दुआ है। एक मरतबा उधर के बाद पढ़ी थे, बस 2 शेर आपको सुना रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त भी हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद का इख्तिताम जरूरी है। ये दुआ है कि तबारक व तआला मिलाद पाक के सच्चे हम तमामी की तमाम तर
کہ کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں انعام مدینے میں اور مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں۔ میرے دوستو یہ ہوائیں بھی جو چلتی ہے نا تو بڑی ادب سے چلتی ہے ہوائیں، لیکن ہم ایک ایسے انسان ہیں جو بے ادب اور گستاخ بن گئے ہیں۔ ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہے، مدینے کی گلیوں میں ہوائیں بھی بڑی ادب سے چلتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ہواؤں سے یہ کہہ دو آہستہ قدم رکھے آہستہ قدم رکھے کہ ہواؤں سے یہ کہہ دو آہستہ قدم رکھے آہستہ قدم رکھے کیوں؟ کیونکہ کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ مکی کی آمد مدنی کی آمد کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا اپنی کتنا سہانا جگمگا ہوگا زمانہ اڑے گا تم کی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. الفاتحہ. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد شفيع سيدنا مولانا محمد النبي وسلم سروري صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. پروردگار عالم الہ العالمین ہم کو مدد کرے گئے اشعار کرے گئے بیانات کو قرآن کریم کو کی آیتوں کو موضوع بنایا گیا. الہی کسی قسم کی غلطیاں ہو مولا لفظاً صحباً ماناً قصداً دانستہ یا غیر دانستہ اسے تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما. جتنے صحیح ہونے بولے گئے مولا ان تمام کو تو اپنی بارگاہ قبول عطا فرما. الہ العالمین اور ان نیاز فاتحہ خانی تمام چیزوں کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. پروردگار عالم تو اپنے حبیب کے صدقے طفیل سے مولا فاتحہ خانی کے صدقے سے میلاد پاک کے صدقے طفیل سے مولا الہ العالمین تو اپنے حبیب کریم کے صدقے طفیل سے مولا یہاں پہ جتنے حاضرین حاضر ہیں مولا تمامی کی حاضری کو پروردگار تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. یا الہ العالمین جو حضرات کسی مجبوری کے تحت حاضر نہ ہو پائیں گے مولا الہ العالمین ان تمامی کی دلوں میں بھی عشق رسول کا جذبہ عطا فرما. الہ العالمین تمامی حاضرین کو حاضر کی توفیق نصیب عطا فرما. الہ العالمین اس میلاد پاک کے صدقے سے مولا ہم تمامی کی دل جائز تمناؤں کو تو پوری عطا فرما. تمامی کی جائز حسرتوں کو تو پوری عطا فرما. ہم تمامی کے جان کی مان کی عزت و عقل کی حفاظت فرما. ہم تمامی کی وقار کی بلندی عطا فرما. ہم تمامی کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ہم تمامی کی ذرائع آمد میں برکت عطا فرما. بالخصوص مولا ہم تمامی کو ہمارے اہل و عیال ہمارے گھر ہمارے کاروبار ہمارے دکان و مکان ان تمام چیزوں کو مولا حاسدوں کی حسد سے محفوظ عطا فرما. ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ عطا فرما. شیطانوں کے مکر و فریب سے محفوظ عطا فرما. الہی تو اپنے حبیب کے صدقے سے مولا ہم تمام کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل سے مولا ہم تمامی کو صحت و توانائی عطا فرما. ہماری صحتوں میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم تمامی کو صحت تامہ عطا فرما. الہ العالمین بالخصوص مولا ہمارے شریف بھائی اور اس کے اراکین اور اس کے جملہ برادران کو مولا آپس کے اتفاق اور اتحاد عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے سے مولا ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. روزی روزگار میں برکت عطا فرما. الہ العالمین فضل فرما. الہی رحم فرما. الہی کرم فرما. بفضلہ سبحانہ ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیکم. مٹھائی ایک پیس کھائیے.